پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، یو اے ای کے نائب وزیر اعظم کی سالگرہ سے ملاقات۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، لاجسٹک شعبوں میں تعلقات چاہتے ہیں۔ نہروں کے تنازع پر مولانا فضل الرحمان نے سندھ کی حمایت کر دی، کہا نہروں اور معدنیات پر قانون ہم نے مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات، فلسطین کی صورتحال پر گفتگو، مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم بنانے پر اتفاق۔ 27 اپریل کو منار آباد کی سمت پر جلسہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کی تاج حیدر کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ چیئرمین پی پی نے کہا تاج حیدر آخری سانس تک جمہوری نظریے پر کاربند رہے۔ اور کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پوپ فرانسس پھیپھڑوں سمیت مختلف بیماریوں سے صحتیاب ہو کر اسپتال سے منتقل ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کاشتکاروں کے لیے پیکج کا اعلان، 110 ارب روپے پیکج کی منظوری کے بعد کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5000 ملیں گے۔ فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنایا جائے گا۔ بینک آف پنجاب کو 100 روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، دماغ سے غلط فہمی نکال دیں، کینالز پر کسی صورت نہیں مانیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے مذاکرات صرف منصوبے کے خاتمے کے لیے ہوں گے۔ نون لیگ کے کچھ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، سمجھ نہیں آتا یہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا شرجیل میمن سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ، پانی کے مسئلے پر مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ نہروں کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی کا پانی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے شرجیل میمن نے اپنے بیان میں کہا ہر تنظیم اور گروپ سے گزارش ہے کہ سڑکیں بند نہ کریں۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ نال معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے۔ حکومت کو مطلع کر کے کھلے میدان یا ایسی جگہ احتجاج کریں جہاں عوام کو مشکل نہ ہو۔ بلاول بھٹو نے میری پارٹی کے بارے میں تلخ جملے استعمال کیے، اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو توہین ہو جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کہتی ہیں شاید بلاول بھٹو تک کسانوں کے حوالے سے پالیسی نہیں پہنچی، پنجاب میں کسانوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کو بڑا ریلیف پیکج دیا ہے۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین نے کہا سندھ نے کینال کا ایشو بنا کر سب کو پیچھے لگا دیا، سندھ نے گندم کا اصل ایشو چھپا لیا۔ کیا سندھ کے کسانوں نے گندم نہیں لگائی؟ کیا سندھ حکومت نے گندم خریدی؟ پنجاب کا آڑتی سندھ میں جا کر گندم خرید رہا ہے۔ گریبان میں جھانکیں، کسان کے نام پر سیاست نہ کریں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پوپ فرانسس امن اور انصاف کی توانا آواز تھے، دنیا بھر میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کاوشوں کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا پوپ فرانسس کی قیادت میں کیتھولک چرچ نے دنیا بھر میں محبت کا پیغام عام کیا۔ پوپ فرانسس کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا۔ پوپ فرانسس نے گزشتہ روز ایسٹر پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا بیان دیا۔ ان کا انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا فلسطین کے مسئلے پر پوپ فرانسس کے اصولی موقف کو اقوام عالم میں سراہا گیا۔ جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9% سے زائد اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہیں جو خوشائند ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی، حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔
निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। सीटीडी और मियांवाली पुलिस का मकड़वाल में ऑपरेशन 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासल। पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में दहशतगर्दों का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। दहशतगर्द के कब्जे से SMG, रॉकेट लॉन्चर, 2 शनाख्ती कार्ड, 3 ATM कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ। वजीर आजम की पुलिस सिक्योरिटी टीम पर हमले की मजम्मत। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम के तहफ्फुज पर मामूर एहलकारों पर हमला करने वाले इंसानियत और कौम के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। ये कौमी सोच नहीं, कौमी सोच के लिए सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना पड़ता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। नायब वजीर आजम इसहाक डार के दौरा अफगानिस्तान पर कहा, हर शाम टीवी पर कसीदे पढ़ने वाले वजीर आजम बताएं क्या नतीजा निकला, बताया जाए कैसे मुआहदे हुए, दहशतगर्दी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए। 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। अब किसी तरमीम की जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है कल कोई जरूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिड़ की गुफ्तगू। कहा, बलवे करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। कानून के मुताबिक मुकदमात हुए, उनका सामना तो करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोनी बख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। बानी PTI डील चाहते हैं ना ढील, हमारा जमहूरी हक मिलना चाहिए। ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब कहते हैं, बानी से 3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खानम और दीगर बहनों का पार्टी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। HBL PSL 10 में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबले आएंगे। किंग्स होम ग्राउंड पर आखिरी मैच जीतने के लिए पुराज़्म। बाहमी मुकाबलों में ज़ल्मी को वाज़े सबकत। 21 में से 15 मैच जीते, 6 में किंग्स कामयाब। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने का अज़्म। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह ने बच्चों को खतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीन ही माजूरी से बचा सकती है। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। अदालती फैसले को 1 महीना गुजर गया, मगर कराची के बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा नहीं किए गए। तौहीन अदालत हो रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी की बेहिसी जुल्म के खिलाफ MQM पाकिस्तान अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। मेयर कराची को रिटायर्ड मुलाजमीन के 14 अरब देना होंगे, वरना KMC बिल्डिंग या वजीर आला हाउस पर मुजाहिरा होगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर। पारा 39 सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बढ़ गई। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का जोर। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत 44, नवाबशाह में 42 और मिठी में 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई, गर्मी का एहसास 40 डिग्री है। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर खारजा इसहाक डार की रवांडा के वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کہا دونوں ملک اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان روانڈا سے چائے، کافی اور ایووکاڈو کی درآمد میں اضافہ چاہتا ہے۔ روانڈا کی وزیر خارجہ اولیور جے پی نے کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے دو طرفہ بات چیت مفید رہی۔ روانڈا پاکستان کو اعلیٰ معیار کی چائے برآمد کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر جائزہ اجلاس۔ سرفراز بگٹی نے کہا کوئٹہ کو ملک کا خوبصورت شہر بنانے کے خواہاں ہیں۔ 14 کچے گھروں کے مکینوں کو متبادل جگہ اور پختہ گھر تعمیر کر کے دیں گے۔ تمام منصوبوں میں مقررہ وقت اور اعلیٰ معیار کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ ایئرپورٹ روڈ کی خوبصورتی خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلا جاری۔ 20 اپریل کو 3387 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,79,486 تک پہنچ گئی۔ چین کا امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے ڈیلیوری لینے سے انکار۔ بوئنگ میکس 737 چین سے واپس امریکہ پہنچ گیا۔ چین نے امریکی طیارہ کمپنیوں کے پارٹس خریدنے پر بھی پابندی لگا دی۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے ٹرمپ ٹیرف پر نرمی کے بدلے بیجنگ سے تجارت محدود کرنے والے ملکوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خوشامد سے امن حاصل ہوتا ہے، نہ سمجھوتے سے عزت ملتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی ہلاکت کو پیشہ ورانہ ناکامی قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کر دیا۔ اقوام متحدہ نے امدادی کارکنان کے قتل پر اسرائیل سے جواب طلب کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری مزید 32 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز مسترد کر دی۔ پاکستان کی بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی۔ انٹرنیشنل ڈیبیو پر میزبان آسٹریلیا کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ کوئنس ٹاؤن میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 159 رنز کا ہدف دیا۔ قومی ٹیم نے مطلوبہ ہدف آسانی سے 4 گیند پہلے حاصل کیا۔ 44 رنز کے ساتھ مہرین علی میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پی ایس ایل کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گی پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم وفات۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا علامہ اقبال نے علم، یقین محکم اور خود اعتمادی پر زور دیا جو آج بھی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی مزار اقبال پر حاضری۔ کہا نوجوانوں کو فکر اقبال سے روشناس کرائیں تو انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔